سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ صدیوں کا بیٹا، صدیوں پر محیط ایک ناقابل فراموش داستان، مصنف ایم اے راحت۔ میں اینی کی طرف دیکھ رہا تھا پروفیسر۔ عجیب سی خواہش تھی اس کی اور عجیب سی فطرت کی مالک تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، دراصل میں انسانوں کو ترسی ہوئی ہوں۔ ڈیڈی نے حالانکہ میرے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی، مجھے لوگوں سے ملنے جلنے سے روکا نہیں جاتا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کن لوگوں کا انتخاب کروں۔ مجھے زیادہ دوستوں سے وحشت ہوتی ہے۔ کچھ لڑکیاں ہیں جو ڈیڈی سے ملنے والوں کی بیٹیاں ہیں، وہ مجھ سے ملنے آ جایا کرتی ہیں۔ کبھی کبھی میں بھی ان کے ہاں چلی جاتی ہوں، لیکن وہاں اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ میں بوکھلا کر رہ جاتی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ صرف ایک شخص ملے، ایک انسان جو میرا دوست ہو اور میں اسے ساری باتیں کروں، کوئی تیسرا میرے اس کے درمیان موجود نہ ہو۔ بہر صورت اس کی اس خواہش میں معصومیت تھی، اور یہ عجیب معصومیت مجھے بری محسوس نہ ہوئی۔ میں نے اس سے بہت سی تسلی آمیز باتیں کی اور وہ کافی حد تک مطمئن ہو گئی۔ جب وہ مطمئن ہو گئی تو اس کے چہرے پر مسرت کے آثار نظر آنے لگے۔ ویسے تمہیں ایک بات بتاؤں، اس نے کہا، یہ جو میرے ڈیڈی ہیں نا، یہ زیادہ اچھے آدمی نہیں ہیں۔ تم یقین کرو، یہ دوستوں کو خاص طور سے دھوکے دیتے ہیں، ان سے کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے نگاہوں میں آ چکے ہیں جو ڈیڈی کا شکار ہوئے ہیں۔ مجھے ان بیچاروں سے ہمدردی ہے، مگر میں کیا کروں، آخر وہ میرے ڈیڈی ہیں۔ میں کیسے بتاؤں کہ وہ ڈیڈی کے چنگل میں پھنس چکے ہیں۔ اب پچھلے ہی دنوں کی بات ہے کہ ہمارے ہاں ایک چور گھس آیا۔ ڈیڈی نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کر اسے اپنی لیب میں لے گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھی۔ انہیں یہ علم نہیں تھا کہ میں ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں۔ جب وہ چور کو لیب میں لے گئے تو میں وہاں چھپ گئی۔ ڈیڈی نے اسے دھمکیاں دیں کہ وہ اسے پولیس کے حوالے کر دیں گے اور وہ ساری عمر جیل میں ہی گزارے گا۔ چور بڑا گڑ گڑایا اور اس نے ڈیڈی سے کہا کہ وہ اسے معاف کر دیں۔ تب ڈیڈی نے اس سے کہا کہ وہ اسے دوست بنانے کے خواہش مند ہیں اور وہ اسے ملتا رہے۔ وہ بیچارہ تیار ہو گیا اور خلوص سے کئی بار ہمارے گھر آیا۔ پھر ایک بار ڈیڈی نے اس سے کوئی کام لیا۔ یقیناً مجھے تو اس کی تفصیل معلوم نہیں ہوئی، لیکن وہ کوئی جائز کام نہیں تھا، کیونکہ اس کام میں وہ شخص پکڑا گیا اور اسے بڑی لمبی سزا ہو گئی۔ لیکن سزا دینے والوں میں ڈیڈی سر فہرست تھے۔ حالانکہ اس بیچارے نے بہت کچھ کہا کہ وہ بے قصور اور بے گناہ ہے، لیکن کون سنتا اس بیچارے کی؟ ڈیڈی تو ایک نیک نام آدمی ہیں اور اسے سزا ہو گئی۔ کئی لوگ اس طرح ڈیڈی کا شکار بن چکے ہیں۔ وہ اپنے مطلب براری کے لیے کام کرتے ہیں۔ تم ذرا ان سے ہوشیار رہنا، کیونکہ تم اب میرے دوست بن چکے ہو۔ لڑکی کی باتیں میں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں سنی۔ وہ اپنے باپ کے بارے میں جس طرح کچا چٹھا بتا رہی تھی وہ اس کی معصومیت کی دلیل تھی، لیکن اس سے آئزیک پیٹر کی شخصیت واضح ہو جاتی تھی۔ میرا پہلے بھی یہ خیال تھا کہ یہ شخص بہت زیادہ اچھا انسان نہیں ہے۔ پولیس کا کارکن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے طور پر بھی کچھ برے ارادے رکھتا ہے۔ نہ جانے اس چور سے اس نے کیا کہا ہوگا اور پھر اس بیچارے کو کس مصیبت میں پھنسا کر خود الگ ہو گیا ہوگا۔ چنانچہ لڑکی کی بات سے ایک فائدہ مجھے ضرور ہوا کہ میں آئزیک پیٹر کی باتوں میں پوری طرح مطمئن نہ ہو جاؤں، بلکہ پہلے میں اس کی ہر خواہش کا تجزیہ کروں اور اس کے بعد اس کے کہنے پر عمل کروں۔ آئزیک پیٹر شام تک غیر حاضر رہا اور میں نے یہ وقت اینی کے ساتھ ہی گزارا۔ معصوم اینی دلچسپ گفتگو کرنے والی لڑکی تھی اور ہر شخص سے محبت کرنے کے لیے تیار، اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ وہ آئزیک پیٹر کے ساتھ خشک زندگی گزارتے گزارتے تنگ آ گئی تھی۔ رات کو آئزیک پیٹر واپس آیا اور اس نے معذرت آمیز لہجے میں مجھ سے کہا، معاف کرنا ڈیئر جارج، میں کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گیا تھا۔ چند ایسے کام تھے جنہیں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ بعض اوقات مجھے اپنے کچھ کام ادھورے چھوڑ کر صرف اس لیے گھر واپس آ جانا پڑتا ہے کہ میری بیٹی اینی میری غیر موجودگی کو بری طرح محسوس کرتی ہے۔ لیکن آج میں بڑا مطمئن رہا۔ میں نے سوچا کہ تم اینی کے پاس ہوگی اور وہ یقینی طور پر تنہائی محسوس نہیں کرے گی۔
ہاں ڈیڈی، مسٹر جارج تو بہت ہی دلچسپ آدمی ہیں، بڑی پر لطف گفتگو کرتے ہیں ہم دونوں، اینی نے خوش ہو کر کہا۔ اسی لیے تو میں مسٹر جارج سے درخواست کر رہا ہوں کہ یہیں قیام کریں اور ایک طویل وقت ہمارے ساتھ گزاریں۔ میں نے انہیں اس کے لیے تیار کر لیا ہے ڈیڈی، وہ ہمارے ساتھ خاصا وقت گزاریں گے، اینی نے کہا۔ واقعی مجھے یقین ہے کہ تم نے ایسا کر لیا ہوگا، کیونکہ بہرحال تم ایک باصلاحیت لڑکی ہو، اور مسٹر جارج، میرا خیال ہے آپ کا وقت بھی اینی کے ساتھ برا نہیں گزرا ہوگا۔ یقیناً اینی مجھے آپ کے بارے میں اور اپنے بارے میں بہت کچھ بتاتی رہی ہے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، لیکن آئزیک پیٹر نے میرے اس لہجے پر توجہ نہیں دی اور ہنسنے لگا۔ رات کے کھانے کے بعد ہم لوگ کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے، پھر اینی نے سونے کی اجازت طلب کی اور اٹھ کر چلی گئی۔ کیا تمہیں بھی نیند آ رہی ہے مسٹر جارج؟ آئزیک پیٹر نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، کیا آپ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ ہاں، میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ ہم لوگ کچھ باتیں کریں۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ تب میں کافی کے لیے کہہ آتا ہوں، کافی پیتے ہوئے ہم لوگ گفتگو کریں گے، آئزیک پیٹر نے کہا اور باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ملازم کے ہمراہ آیا۔ ملازم کافی کی ٹرالی دھکیلتا ہوا لایا تھا۔ اس نے ٹرالی وہیں کھڑی کر دی اور باہر نکل گیا۔ تب آئزیک پیٹر نے دروازہ بند کر دیا۔ بات دراصل یہ ہے مسٹر جارج کہ میری مالی حالت بہت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ گورنمنٹ مجھے ایک معقول معاوضہ دیتی رہی ہے، وہی گزر بسر کا ذریعہ ہوتا ہے، حالانکہ میرے اخراجات بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن چند ملازمین اور اینی کے علاوہ میرا ہے ہی کون۔ لیکن میں اپنے سائنسی تجربات کے لیے کوئی امداد قبول نہیں کرتا، بس یوں سمجھ لو کہ یہ میرا شوق ہے اور اس سے میرے جذبات وابستہ ہیں۔ چنانچہ آمدنی کے لیے میں ہمیشہ پریشان رہتا ہوں اور اس تگ و دو میں لگا رہتا ہوں کہ ان تجربات پر ہونے والے اخراجات کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ ملتا رہے۔ اگر میں اس بارے میں حکومت کی کوئی پیشکش قبول کروں تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ اس نے رک کر مجھے دیکھا اور میں نے گردن ہلا دی۔ حکومت میری جان کو آ جائے گی، وہ زیادہ سے زیادہ مجھ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی، لیکن میں صرف اس حد تک یہی مناسب سمجھتا ہوں، یعنی یہ کہ پولیس کی تھوڑی بہت مدد کر دوں۔ تم کرنا کیا چاہتے ہو مسٹر پیٹر؟ میں نے پوچھا۔ اوہ میرے دوست، آئزیک پیٹر کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ میرے ذہن میں ایسے ایسے فارمولے ہیں کہ اگر ان کی تکمیل ہو جائے تو میں ساری دنیا کو حیران کر دوں، لیکن مجبوریاں ان کی تکمیل میں میرے آڑے آ جاتی ہیں۔ ہاں، لیکن ان تجربات کے لیے تمہیں دولت کی ضرورت ہوگی۔ دولت؟ آئزیک پیٹر نے ایک گہری سانس لی۔ دولت کے بغیر انسان کا کون سا کام ہوتا ہے؟ عجیب بات ہے، تمہاری دنیا میں دولت کتنی بڑی حیثیت رکھتی ہے، اس کا اندازہ میں لگا چکا ہوں، میں نے کہا۔ ہاں میرے دوست، آئزیک پیٹر نے ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ لیکن اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے سوال کیا۔ یہی سوچ رہا ہوں کہ تمہیں بتاؤں یا نہ بتاؤں، آئزیک پیٹر نے کہا۔ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف ایک۔ وہ کیا؟ تم یہ نہ سمجھ لو کہ میں نے تمہیں چند لمحات بھی آرام نہیں کرنے دیا، اور اس دلچسپی کی وجہ صرف یہ تھی جو میں نے فوراً بیان کر دی۔ میرا خیال ہے آئزیک پیٹر، تم نے ایک اچھے انسان کی حیثیت سے ایک بات پہلے ہی واضح کر دی تھی، میں نے کہا۔ کون سی بات؟ مجھے یاد نہیں۔ تم نے کہا تھا کہ میرے معاملے میں تم بالکل ہی بے غرض نہیں ہو۔ ہاں، کچھ کمزوریوں کے باوجود میں کچھ اصولوں پر ضرور کاربند رہتا ہوں۔ میں نے تمہیں دھوکے میں نہیں رکھا تھا، یہ بات میں مانتا ہوں، اس لیے تم مجھے بتانے میں تردد نہ کرو، میں نے کہا۔ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں اس میں تمہیں بھی دلچسپی ہوگی۔ مجھے بتاؤ، پنکی تمہاری محبوبہ تھی؟ ہاں، وہ میری عورت بن چکی تھی، اور اسے بیکن نے قتل کیا ہے۔ بیکن نے؟ صرف بیکن نے؟ میں نے پرزور لہجے میں کہا۔ تمہارے ذہن میں بیکن کے خلاف انتقام کا جذبہ نہیں ابھرا؟ میں اس سے انتقام لینا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ اس نے نہ صرف یہ کہ تمہاری دوست پنکی کو قتل کیا، بلکہ اس کے قتل کے اقدام میں تمہیں بھی پھانسنے کی کوشش کی۔ یہ کوشش تمہارے قتل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر وہ قاتل کی حیثیت سے تمہیں پولیس کے حوالے نہ کرنا چاہتا
تو شاید اپنے طور پر تمہیں بھی قتل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس نے تمہیں قتل کرنے کے لیے دوسرا ذریعہ نکالا۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ وہ یہ کہ تمہیں پنکی کی قتل کے اقدام میں موت کی سزا مل جائے۔ ہاں، تمہارے قانون کی بات ہے، تمہارا قانون مجھے موت کی سزا ہی دیتا۔ تمہارا خیال درست ہے، میں نے کہا۔ تو پھر تم اس سے انتقام نہیں لوگے؟ کیا یہ مناسب ہوگا کہ وہ اس دولت سے عیش کرے جو تمہاری اور پنکی کی ملکیت تھی؟ ہرگز نہیں۔ یہی میرا پروگرام ہے میرے دوست۔ میں نے بیکن کے بارے میں پوری تفصیل معلوم کر لی ہے۔ میں اس کی رہائش گاہ سے بھی واقف ہوں اور اس کے مشاغل سے بھی۔ چنانچہ تم اسے اغوا کر لو، ہم اسے ان تہخانوں میں لائیں گے اور یہاں اس سے معلومات حاصل کریں گے۔ دراصل بیکن کوئی شریف انسان نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت سے غنڈے ہیں اور میں لڑنے بھیڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تم اس سے نمٹ سکتے ہو۔ میں خاموشی سے آئزک پیٹر کی شکل دیکھتا رہا اور پھر میں نے گہری سانس لے کر کہا، مجھے تمہاری تجویز سے اتفاق ہے مسٹر پیٹر۔ پھر تو ہم دونوں اس دولت کو حاصل کر کے تقسیم کر لیں گے اور اس کے بعد ہی ہم دوسرے کام کرتے رہیں گے۔ ہاں، مجھے منظور ہے، میں نے کہا، اور پیٹر کھل اٹھا۔ خدا کی قسم گولڈ، اگر تم مجھ سے تعاون کرتے رہو تو ہم تہلکہ مچا دیں گے۔ تم انوکھی خصوصیت کے مالک ہو اور میں انوکھی ذہانت کا۔ ایسی ترکیبیں استعمال کروں گا دولت حاصل کرنے کی کہ دنیا دنگ رہ جائے گی۔ میں خاموشی سے اس کی صورت دیکھتا رہا۔ آئزک پیٹر کی آنکھوں میں مستقبل کے خواب لہرا رہے تھے اور اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ پھر اس سلسلے میں کیا کرنا ہے پیٹر؟ میں نے پوچھا۔ کل دن میں تمہیں ساری تفصیل سمجھا دوں گا، بس اب آرام کرو، پیٹر نے کہا اور اٹھ گیا۔ دوسری صبح ناشتے پر بے شمار چیزیں تھیں اور اینی ہنس رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ واہ بھائی، آج ہمارا باورچی کس بات پر خوش ہوگا؟ بڑا عمدہ ناشتہ بنایا ہے اس نے، اور یہ اچھا ہی ہے کیونکہ آج کا دن بھی مصروف دن ہے۔ اینی خاموشی سے ہنستی رہی تھی، لیکن جب آئزک نے اس سے اجازت طلب کی اور کہا کہ وہ مجھے لے جا رہا ہے تو اینی چونک پڑی۔ کیا مطلب ڈیڈی؟ کیا مطلب؟ اوہ بیبی، ہم لوگ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جائیں گے۔ اور یہ آپ کے ساتھ ہوں گے؟ ہاں، آپ یقین سے کہہ رہے ہیں ڈیڈی؟ کیا مطلب؟ آئزک نے تعجب سے پوچھا۔ آج تک کا ریکارڈ ہے، آپ نے کسی بھی کام کے آدمی کو یہاں نہیں چھوڑا ہے۔ میرے بارے میں تمہارے خیالات بے حد خراب ہیں بیبی، یہ اچھی بات نہیں ہے، آئزک نے ہنستے ہوئے کہا۔ مسٹر جارج، کیا آپ ڈیڈی کے ملازم ہیں؟ نہیں مس پیٹر، میں نے کہا۔ تو آپ خود وعدہ کریں کہ آپ واپس آ جائیں گے۔ ہاں، میں واپس آؤں گا مس پیٹر۔ تب ٹھیک ہے، اب تک آپ ایک اچھے انسان ثابت ہوئے ہیں، میں آپ کی بات پر یقین کیے لیتی ہوں، اینی نے کہا، اور آئزک پیٹر ہنستا ہوا میرے ساتھ باہر آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے ساتھ اس کی کار میں جا رہا تھا۔ آئزک پیٹر راستے بھر مجھے ان راستوں کی تفصیل سمجھا رہا تھا اور پھر بولا، اس کے باوجود میں خود بھی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ راستوں کی تفصیل میں نے تمہیں صرف اس لیے بتائی ہے کہ تمہیں آئندہ اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ پھر ایک عمدہ سے علاقے میں اس نے ایک جگہ کار روک دی۔ وہ سبز رنگ کی عمارت دیکھ رہے ہو؟ ہاں، وہ بیکن کی کوٹھی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ بیکن مجھے تو پہچانتا ہے، لیکن موجودہ شکل میں تم اس کے لیے اجنبی ہوگی۔ تم اگر چاہو تو اس کوٹھی میں داخلے کا جائزہ لے سکتے ہو۔ میرا خیال کافی ہے مسٹر پیٹر۔ کیا مطلب؟ کیا اسے اغوا کرتے وقت تم میرے ساتھ ہوگی؟ ہاں، میں ہی تمہیں یہاں تک لاؤں گا، لیکن اندر صرف تم داخل ہوگی، میں یہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ ٹھیک ہے، بس اتنا کافی ہے، میں اسے لے آؤں گا، میں نے جواب دیا، اور آئزک پیٹر دیر تک مجھ سے گفتگو کرتا رہا۔ پھر اس نے کار واپس موڑ دی۔ اس کے بعد وہ کافی دیر تک بازاروں کی سیر کرتا رہا۔ اس نے میرے لیے بہت سی چیزیں خریدیں، غالباً وہ مجھے خوش کرنا چاہتا تھا، اور پھر دوپہر کے کھانے سے قبل ہم گھر واپس لوٹ آئے۔ اینی ہمیں دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ باقی دن حسب معمول گزرا۔ آئزک پیٹر بھی کسی کام سے چلا گیا تھا اور پھر وہ رات کو ہی واپس آیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد دیر تک گفتگو ہوتی رہی، یہاں تک کہ اینی کو نیند آنے لگی
وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی دانست میں ہم دونوں بھی سونے کے لیے چلے گئے تھے، لیکن رات کے پہلے پہر آئزک میرے کمرے میں پہنچ گیا اور اس نے مجھے آواز دی، اندر آ جاؤ آئزک۔ میں نے جواب دیا اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ کیا تم تیار ہو؟ ہاں۔ تو پھر چلو چلیں، اس نے کہا، اور میں فوراً اس کے ساتھ باہر نکل گیا۔ آئزک نے اس وقت ایک عجیب لباس پہنا ہوا تھا۔ میں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ پھر جس کار میں بیٹھ کر آئزک چلا وہ بھی میرے لیے نئی تھی، کافی بڑی کار تھی، اور میں نے آئزک کے پاس پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ راستے بھر خاموشی رہی۔ آئزک کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، یہاں تک کہ ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں دن میں آئے تھے۔ گولڈ، آئزک آہستہ سے بولا۔ ہاں، ہم اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ ہاں، میں دیکھ رہا ہوں۔ تم کسی قسم کی جھجک تو محسوس نہیں کر رہے؟ قطعی نہیں، لیکن کیا تمہیں یقین ہے کہ بیکن اس وقت اپنے مکان میں ہوگا؟ ہاں، میں نے اس کے بارے میں پوری تفصیلات معلوم کر رکھی ہیں۔ تو میں جاتا ہوں، میرا انتظار کرو۔ میں دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا اور اسی وقت آئزک نے مجھے پکارا۔ سنو گولڈ، یہ رکھ لو۔ تم اسے بے حقیقت سمجھتے ہو، لیکن یہ بڑی کارآمد ہوتی ہے۔ اس کی ایک جھلک دوسروں کو حواس باختہ کر دیتی ہے۔ اس نے میری طرف ایک پستول بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں آئزک، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں نے لاپرواہی سے کہا، اور پھر اس کی بات کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ اس عمارت کے سامنے کے حصے میں روشنی تھی، اس لیے میں عقبی سمت چلا گیا جہاں راہداری زیادہ اونچی نہیں تھی۔ میں نے ایک ہی چھلانگ میں اسے طے کر لیا اور عمارت میں داخل ہو گیا۔ عمارت زیادہ طویل نہیں تھی۔ میں نے آسانی سے بیکن کا کمرہ تلاش کر لیا۔ ایک بڑے بستر پر سرخ کمبل میں بیکن موجود تھا۔ وہ شاید جاگ رہا تھا اور تنہا نہیں تھا، بستر پر کوئی اور بھی اس کے ساتھ موجود تھا۔ میں نے بیکن کی خوابگاہ کے دروازے کو دھکا دیا اور محسوس کیا کہ دروازہ بند ہے۔ تب میں نے ایک لات دروازے پر رسید کی اور دروازہ اکھڑ کر اندر جا گرا۔ بیکن کی جو حالت ہو سکتی تھی وہی ہوئی۔ وہ یہ بھول کر مسحری سے نیچے کود پڑا کہ وہ بے لباس ہے اور اس کے ساتھ ہی چیخنے والی لڑکی تھی۔ بیکن کی نسبت لڑکی جوان تھی اور کافی خوبصورت۔ دونوں نے مجھے حیرت سے دیکھا اور بیکن نے جھپٹ کر اپنے بستر سے پستول اٹھا لیا۔ میں نے تعرض نہیں کیا۔ لڑکی نے جلدی سے بستر کی چادر کھینچ کر اپنا بدن چھپا لیا تھا، البتہ بیکن شاید خوف کی حالت میں اپنی برہنگی بھول گیا تھا۔ کون ہو تم؟ میرے ساتھ چلو بیکن، میں نے کہا۔ کہاں؟ جہاں میں لے جاؤں۔ تم ہو کون؟ بیکن دہاڑا۔ تمہیں لے جانے والا۔ جو کوئی بھی ہو، اس طرح گھس آنے کی سزا میری نگاہوں میں موت ہے، بیکن نے شدید غصے کے عالم میں کہا، اور پھر اس نے 2 دھماکے کیے۔ پستول سے نکلنے والی گولیاں میرے بدن سے ٹکرائیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ لڑکی پھر چیخ پڑی تھی۔ بیکن کی آنکھیں بھی حیرت سے کھلی رہ گئی تھیں۔ اس نے پستول کو دیکھا اور پھر 2 دھماکے کیے، لیکن اس کا نتیجہ بھی کچھ نہ نکلا۔ بس ابھی سے پھینک دو اور میرے ساتھ چلو، میں نے کہا، اور اس وقت کسی نے عقب سے مجھ پر حملہ کر دیا۔ 2 آدمی تھے جنہوں نے پوری قوت سے میرے شانے پر اور سر پر لکڑی کے ایک ہتھیار سے حملہ کیا تھا، لیکن ان کی لکڑیاں تڑاک سے ٹوٹ گئیں۔ میں نے دونوں کی گردنیں پکڑ لیں اور پھر ان کے سر پوری قوت سے ٹکرائے۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ ان سروں میں کوئی جان ہی نہیں ہے اور وہ اخروٹ کی طرح پھٹ جائیں گے۔ ان دونوں کی چیخیں بھی نہ نکل سکیں۔ بیکن نے ان دونوں کا حشر دیکھا اور پھر لڑکی کو سنبھالنے لگا جو چکرا کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ چلو بیکن، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ تم انسان نہیں ہو، میں نہیں جاؤں گا۔ بیکن نے ایک دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی، لیکن میں اس کے پیچھے دوڑا اور دروازے تک پہنچنے سے قبل ہی میں نے اسے دبوچ لیا۔ بیکن کرراہ کر رہ گیا تھا۔ پھر میں نے اس کے سر پر ہاتھ مارا اور بیکن میرے ہاتھوں میں جھول گیا۔ میں نے جب اسے بے ہوش محسوس کیا تو اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا، اور پھر اسی راستے سے میں واپس آ گیا۔ آئزک پیٹر بے چین ہو کر ٹہلنے لگا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ میری طرف دوڑا آیا اور پھر میرے بغل میں بیکن کو دیکھ کر چونک پڑا۔ آہ میرے دوست، تم تو کسی چوہے کی مانند اسے پکڑ لائے۔
اس نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور آئزیک کی مدد سے بے ہوش بیکن کو اس گاڑی کے عقبی حصے میں ڈال دیا۔ آئزیک پیٹر نے پھرتی سے دروازہ بند کر دیا اور پھر ہم دونوں کار میں بیٹھ گئے اور کار چل پڑی۔ راستے میں آئزیک نے پوچھا، اسے لانے میں کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ بھلا دقت کیا ہوتی؟ میں نے کہا۔ میرا مطلب ہے کوئی اور تو نہیں تھا وہاں پر؟ ہاں۔ کون تھا؟ آئزیک پیٹر نے سوال کیا۔ ایک لڑکی تھی جسے میں نے بے ہوش کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی 2 آدمی اور تھے، لیکن ان کے سر اتنے کمزور نکلے کہ جب میں نے انہیں آپس میں ٹکرایا تو ان کے بھیجے باہر نکل پڑے۔ میں نے جواب دیا اور آئزیک پیٹر اچھل پڑا۔ یعنی وہ مر گئے؟ ہاں۔ کتنے آدمی تھے وہ؟ 2 آدمی تھے۔ اور پھر؟ بس پیچھے سے آ کر انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے پوری قوت سے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ڈنڈے میرے سر اور شانوں پر مارے تھے، لیکن انہیں بڑی مایوسی ہوئی تھی، اور جب میں نے ان کی گردنیں پکڑ کر آپس میں ٹکرائیں تو میرا خیال تھا کہ وہ صرف بے ہوش ہو جائیں گے، لیکن ان کے سر پھٹاک سے پھٹ گئے۔ اوہ! آئزیک پیٹر کی آنکھیں کسی قدر خوف سے پھیل گئی تھیں۔ اور وہ لڑکی؟ چند ساعت کے بعد اس نے پوچھا۔ وہ ان دونوں کو مرتے دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی، میں نے جواب دیا۔ گویا اس نے تمہیں دیکھ لیا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں، اس نے میری شکل تو دیکھی تھی۔ اوہ! اس کا مقصد ہے کہ تمہاری یہ موجودہ صورت فوراً تبدیل کرنا پڑے گی، کیونکہ اس شکل میں تم اور خطرناک ہو گئے ہو۔ یہ سب تمہارا کام ہے، میں نے تمہاری مرضی کے مطابق ہی سب کچھ کیا ہے آئزیک پیٹر، میں نے کہا۔ گھر پہنچنے تک خاموشی رہی اور اس کے بعد آئزیک پیٹر خاموشی سے کار کو اندر لے گیا۔ چند ساعت ادھر ادھر کا جائزہ لیتا رہا۔ اسے یہ خطرہ تھا کہ کہیں اینی جاگ نہ اٹھی ہو، لیکن کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ تب اس نے میری مدد سے بے ہوش بیکن کو نکالا اور میں نے اسے کندھے پر لاد لیا۔ اس کے بعد ہم اس کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے جس سے نیچے اتر کر تہخانے کا راستہ تھا۔ تہخانے میں پہنچ کر آئزیک پیٹر نے بیکن کو بستر پر ڈال دیا اور اس کے بعد اس نے بیکن کے دونوں ہاتھ پاؤں پشت پر باندھ دیے۔ بیکن بدستور بے ہوش تھا۔ اس کے بعد آئزیک نے میری جانب دیکھا اور بولا، میرا خیال ہے آج کی رات بیکن کو آرام کرنے دیا جائے، کل ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ دوسری صبح ناشتے کی میز پر کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ اینی خوش نظر آ رہی تھی۔ تمہاری دوست جینی آج کل کہاں ہے اینی؟ ناشتے کے دوران آئزیک نے پوچھا۔ وہ مجھے نہیں معلوم ڈیڈی، میں نے سنا ہے وہ سخت بیمار ہے۔ اوہ! کس سے سنا ہے ڈیڈی؟ اس کا دوست ملا تھا، پال۔ تب میں اس کی عیادت کو جاؤں گی۔ چلی جاؤں ڈیڈی؟ یہ تو تمہارا فرض ہے اینی۔ آپ میرے ساتھ چلیں گے مسٹر جارج؟ میری دوست آپ سے مل کر خوش ہوگی۔ اگر وہ سخت بیمار ہوئی تو اس وقت مسٹر جارج کا جانا مناسب نہ ہوگا۔ بہتر ہے کہ آج تم تنہا جاؤ۔ اگر وہ ٹھیک ہو تو اس سے اپنے دوست جارج کا تذکرہ کر دینا اور پھر کسی دن ملاقات بھی کرا دینا۔ آئزیک پیٹر بول اٹھا۔ ٹھیک ہے، اینی نے گردن ہلا دی۔ سورج بلند ہوا تو اینی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد آئزیک پیٹر نے اپنی لیب سے چند مشینیں اٹھائیں اور میرے پاس پہنچ گیا۔ آؤ اب ذرا اپنے دوست کی مزاج پرسی کریں، اس نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ اور پھر جیسے آئزیک کو کچھ خیال آ گیا، لیکن ٹھہرو، میں پہلے تمہاری اصلی حالت لے آؤں تاکہ وہ تمہیں پہچان لے، اس نے کہا۔ میں نے اس کی کسی بات سے اختلاف نہیں کیا اور آئزیک پیٹر اپنی حیرت انگیز ایجاد کے ذریعے مجھے اصل حالت میں لے آیا۔ اس کے بعد ہم دونوں چل پڑے۔ راستے میں آئزیک پیٹر مجھے ہدایت دیتا جا رہا تھا۔ آئزیک پیٹر باہر ہی رک گیا تھا اور پروگرام کے مطابق میں اندر داخل ہو گیا، لیکن بیکن کی پوزیشن میں تبدیلی آ گئی تھی اور اس وقت اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں اسی طرح بندھے ہوئے تھے اور بستر بری طرح شکن آلود تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس نے آزاد ہونے کے لیے سخت جد و جہد کی ہے۔ میرے قدموں کے چاپ پر اس کے بدن کو جنبش ہونے لگی، لیکن وہ کوشش کے باوجود اپنا رخ تبدیل نہ کر سکا۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا
اور پھر میں نے پہلے اس کے ہاتھ اور بعد میں پاؤں کھول دیے۔ ہاتھ پاؤں کھلتے ہی بیکن کسی سانپ کی مانند پلٹا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خونخوار چمک تھی، لیکن مجھے دیکھ کر اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اسے جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جس وحشیانہ انداز میں وہ پلٹا تھا وہ ایک دم ختم ہو گیا تھا۔ اس نے متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں اور بولا، تم؟ اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں بیکن، میرا خیال ہے تم مجھے پہچان گئے ہوگے۔ بھلا تم بھی نہ پہچانے جانے کی چیز ہو، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے یہاں لانے والے تم ہوگے۔ اب جان لیا ہوگا بیکن۔ اچھی طرح، لیکن تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ میں نہیں جانتا کہ تم پولیس کے چنگل سے کس طرح آزاد ہو گئے، لیکن تم بیکن سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ بلا شبہ تم جسمانی طور پر طاقتور ہو، لیکن بیکن کو نقصان پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ہر قیمت پر ذلت کی زندگی نصیب ہوگی اور اسی حالت میں مر جاؤ گی۔ میری دلی خواہش ہے بیکن کہ میں ذلت کی زندگی اور موت کا مزہ چکھوں، لیکن یہ سب تو بات کی بات ہے۔ میں نے تمہیں جس مقصد کے لیے اٹھایا ہے وہ کچھ اور ہے۔ بکواس مت کرو، مجھے جہاں سے لائے ہو وہیں چھوڑ دو، ورنہ تمہارے حق میں بہت برا ہوگا۔ بڑی عجیب بات ہے بیکن، تمہاری دنیا کے لوگ حقیقت پسند نہیں ہوتے۔ تم میری جسمانی قوتوں کا اعتراف بھی کر رہے ہو، میرے جنگل میں بھی ہو، اور جانتے ہو میری مرضی کے بغیر اس جگہ سے باہر قدم نہیں نکال سکتے۔ اس کے باوجود تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ اگر میں نے تمہیں نہ چھوڑا تو مجھے نقصان پہنچے گا۔ ہاں میرے دوست، بیکن کسی وجہ سے ہی یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے بیکن، میں نقصان اٹھانا چاہتا ہوں، لیکن اس نقصان کے اٹھانے سے پہلے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ مجھے پنکی کی دولت کے بارے میں بتاؤ جو تم نے اسے قتل کر کے حاصل کی ہے۔ کیا بکواس ہے، میں نے پنکی کو قتل ہی نہیں کیا۔ یہ تو تم نے پولیس سے کہا تھا، یہاں میں ہوں اور میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں پنکی کو قتل کرنے والے صرف تم ہو، اور پھر تم اس کی دولت اڑا کر لے گئے۔ ٹھیک ہے، تم اگر جانتے ہو تو کبھی یہ بات ثابت نہیں کر سکو گے، بیکن نے کہا۔ ثابت کرنا بھی نہیں چاہتا، اور میرا خیال ہے میرے دوست کہ تم بھی اپنا وقت اور الفاظ ضائع کر رہے ہو۔ بہتر یہ ہے کہ مجھے اس دولت کے بارے میں بتا دو، میں نے کہا۔ تم معلوم کرنے کی کوشش کرو، اس خصوصیت کو استعمال کرو جس پر تم نازاں ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم بیکن کی زبان کھولنے میں کس طرح کامیاب ہوتے ہو۔ اوہ، یہ بات ہے بیکن؟ ہاں، بالکل یہی بات ہے۔ اب میں اپنی زبان بند کر رہا ہوں، اس کے بعد اس زبان سے اس وقت تک ایک لفظ نہیں نکلے گا جب تک کہ تم مجھے یہاں سے باہر نہیں نکال دو گے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ یہاں سے باہر نکلنے کے بعد میں تمہیں اس دولت کے بارے میں کچھ بتا دوں یا اس کا ایک چھوٹا سا حصہ تمہارے حوالے کر دوں۔ یہ صرف میری مہربانی ہوگی، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم بالکل بے سہارا پھرتے رہو۔ واہ بیکن میرے دوست، کم از کم تمہارے اندر اتنی انسانیت تو ہے کہ تم نے میرے بے سہارا ہونے کے بارے میں سوچا، میں نے کہا۔ لیکن بہر صورت دولت پنکی کی ہے، اور پنکی کے بعد وہ میری امانت ہے اور مجھے ملنی چاہیے، ورنہ، میں نے کہا، اور بیکن کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ زبان بند کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا اور شاید اب نہیں بولنا چاہتا تھا۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے حقارت سے میری جانب دیکھا اور پھر دوسری طرف منہ کر لیا۔ اس سے قبل کہ میں کوئی اور حرکت کرتا، دفتن آئزک پیٹر اندر داخل ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں وہی مشین اٹھائی ہوئی تھی جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ وہ بیکن کی زبان کھلوانے میں کام آئے گی۔ تب اس نے مشین ایک سٹینڈ پر رکھ دی، لیکن بیکن پر ایک بار پھر حیرت کا دورہ پڑا تھا۔ اوہ مسٹر پیٹر، آپ؟ اس نے پریشان لہجے میں کہا۔ ہاں ڈیئر بیکن، تم مجھے پہچان گئے، پیٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ جیسے معروف ہستی کو کون نہیں پہچانے گا مسٹر پیٹر، لیکن آپ یہاں کیسے؟ کیا اس شخص کو آپ جانتے ہیں جو ایک مجرم ہے؟ آپ نے دیکھا کہ یہ شخص مجھے کس طرح یہاں لے کر آیا ہے اور مجھ پر تشدد کرنا چاہتا ہے، کچھ فضول باتوں کا سہارا لے کر۔ ہاں، یہ شخص بڑا عجیب ہے مسٹر بیکن، میرے ہاں بھی آیا تھا اور کہنے لگا کہ
یہ مجرم نہیں ہے، بلکہ مسٹر بیکن نے اسے پھنسانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ پہلے تو میں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، لیکن بالآخر اس نے کچھ ایسے ثبوت دیے جن سے مجھے یقین ہو گیا۔ تب میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ نے اس شخص کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن یہ تو پولیس کی قید سے بھاگا ہوا آدمی ہے۔ بھائی دیکھو بیکن، آدمی کوئی بھی ہو، اگر وہ مدد کے قابل ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تم پنکی کی دولت کے بارے میں بتا کیوں نہیں دیتے؟ آئزیک پیٹر نے نرمی سے کہا، اور بیکن تعجب سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ اس کا مطلب ہے مسٹر پیٹر کہ آپ بھی اس شخص کے فریب میں آ گئے، بیکن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں مسٹر بیکن، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ مجھے یہ شخص کچھ اچھا معلوم ہوا ہے، اور اب میری خواہش ہے کہ تم پنکی کی دولت کے بارے میں بتا دو کہ وہ دولت حاصل کر کے اپنا آگے کا سفر جاری کر سکے۔ بلا وجہ بیچارہ ایک سیاح قسم کا آدمی ہے، ہمیں اسے تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں مسٹر پیٹر، میں کسی دولت کے بارے میں نہیں جانتا، اور اب تو میں سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ شاید اس نے آپ کو بھی دولت کا لالچ دیا ہے، اسی لیے آپ اس کی مدد پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ بات تو کچھ ایسی ہی ہے ڈیئر بیکن، اور دولت کس کے لیے دلکش نہیں ہوتی، سو میرے لیے بھی ہے۔ تم نے اس کی دوست پنکی کو قتل کر کے اس کے جرم میں پھنسا کر وہ دولت حاصل کر لی تھی، اور اب میں اس کے ذریعے وہ دولت تم سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں بری کون سی بات ہے؟ لیکن مجھے تعجب ہے مسٹر پیٹر کہ آپ جیسا شخص بھی اتنی گندگی پر اتر سکتا ہے۔ بیکن زہریلے لہجے میں بول پڑا تھا۔ دولت کے لیے ہر شخص ایک عام انسان بن جاتا ہے بیکن۔ میرے دوست، اب تمہیں اس کے بارے میں بتا ہی دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں اس کی پشت پر ہوں تو بھلا کون سی بات چھپ سکتی ہے؟ مسٹر پیٹر، میں نے اس سے بھی کہہ دیا ہے اور آپ سے بھی کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ اپنی آخری کوشش کے بعد بھی مجھ سے کچھ معلوم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، بیکن نے کہا، اور پیٹر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے بیکن سے کہا، شاید آپ کو یہ بات معلوم نہیں مسٹر بیکن کہ پولیس ان لوگوں کو میرے حوالے کر دیتی ہے جن سے وہ کبھی کچھ نہیں اگلوا سکتی، اور پھر میں پولیس کو مجرموں کی بتائی ہوئی تفصیل فراہم کر دیتا ہوں۔ گویا میرے پاس ذرائع موجود ہیں، تو میں آپ کو آخری بار ہدایت کرتا ہوں کہ کم از کم زبان بند نہ رکھیں، ورنہ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی زبان سے ساری تفصیل اگلوانے کے بعد میں آپ کو ہمیشہ کے لیے بے زبان کر دوں، اور یہ کام میرے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے مسٹر پیٹر، آپ کوشش کریں، میں تیار ہوں، بیکن نے کہا، اور پیٹر نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ پھر اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، ہاں تو مسٹر گولڈ، اب آپ اس مشین کے کمالات دیکھیے، ذرا اس طرف ہٹ جائیے، یہ سامنے کی سفید دیوار ہے۔ ہم اپنے دوست بیکن کو اس بات کے لیے مجبور نہیں کریں گے کہ وہ اپنی زبان کھولیں، انسان کا عزم ہی تو سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر ہمارے دوست نے یہ عزم کیا ہے کہ وہ اپنی زبان سے ہمیں کچھ نہیں بتائیں گے، تو ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کی اس خواہش کا احترام کریں۔ چنانچہ اب ہمیں ان کی زبان کی ضرورت نہیں ہے، ان کا ذہن سب کچھ بتا دے گا۔ یہ آپ خود دیکھیے، یہ سامنے کی دیوار پر ان کے ذہن کا عکس تصویری شکل میں دیکھ سکیں گے، اور اس عکس میں ہم تلاش کریں گے کہ مسٹر بیکن نے وہ دولت کہاں چھپائی ہے۔ البتہ آپ اتنا ضرور کریں کہ مسٹر بیکن کو اٹھا کر اس جگہ اس کرسی پر بٹھا دیں، اور وہ سامنے جو رسی پڑی ہے انہیں اس کرسی پر کس دیں، پیٹر نے کہا تھا، اور بیکن جھٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اپنی زندگی دے دوں گا یا تم دونوں کو ہلاک کر دوں گا، تم مجھے یہاں سے نہیں ہٹا سکتے۔ میں تو نہیں ہٹا سکتا مسٹر بیکن، لیکن اگر گولڈ کوشش کرنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، پیٹر نے کہا، اور میں آہستہ آہستہ اس رسی کی جانب بڑھ گیا جو پیٹر ہی اپنے ساتھ لایا تھا اور جسے میں نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ رسی کا گچھا اٹھا کر میں نے اپنے شانوں پر ڈال لیا اور بیکن کی طرف مڑ کر بولا، مسٹر بیکن، میری جسمانی قوت سے آپ واقف ہیں، بہتر ہے کہ مجھے تشدد پر آمادہ نہ کریں اور خود ہی کرسی پر بیٹھ جائیں۔ اگر آپ زبان بھی کھولیں گے تو مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہوگی، میں صرف مسٹر پیٹر کا یہ کھیل دیکھنا چاہتا ہوں۔ بیکن نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ واقعی اس انداز میں کھڑا ہو گیا تھا
جیسے واقعی زندگی اور موت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ لیکن پروفیسر، یہ مقابلہ اور مجھ سے کیسے ممکن تھا؟ چنانچہ میں نے بیکن کو اپنی جگہ سے جنبش نہ کرتے دیکھا تو اس کی طرف بڑھا، اور جو ہی میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے اچھل کر کسی گینڈے کی طرح میرے جسم پر ٹکر مارنے کی کوشش کی۔ لیکن وہ ساری باتوں کو خود بھی جانتا تھا۔ چوٹ اس کے سر میں لگی ہوگی تو میں تو ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ ہاں، ضرور یہ ہوا تھا کہ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، پھر اس کا رخ بدلا اور اس کے دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کو اپنے ایک ہاتھ کی گرفت میں لے لیا، اور دوسرے ہاتھ سے رسی اٹھا کر میں نے اس کے دونوں ہاتھ کس دیے۔ بیکن کسی ذبح کیے ہوئے مرغے کی مانند تڑپ رہا تھا۔ وہ اچھل اچھل کر میرے بدن میں ٹکر مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہوئی تھی، لیکن اسے اس کی دیوانگی ہی کہا جا سکتا تھا۔ حالانکہ اسے تو چاہیے تھا کہ اپنی پہلی ہی کوشش کے بعد میری کوشش ختم کر دیتا، کیونکہ اس سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو رہا تھا۔ میں بیکن کو کسنے کے بعد گردن سے پکڑ کر اسے کرسی تک لایا اور پھر اس پر دباؤ ڈال کر کرسی پر بٹھا دیا۔ پھر جب میں نے اس کی گردن پکڑی تھی تو بیکن کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی تھی اور وہ کسی قدر بے سدھ بھی ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس کام میں مجھے دقت نہیں ہوئی، اور جب میں نے کرسی سے باندھ کر پیٹر کی طرف دیکھا تو اس نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی جیسے وہ مطمئن ہو۔ اس کے بعد پیٹر اپنے مشین میں مصروف ہو گیا۔ اس نے وہ مشین ایک سمت رکھی، پھر بجلی کی تار کا رابطہ مشین میں لگے ہوئے ان سوراخوں سے کر دیا جو ان کی زبان میں بجلی کے سوراخ کہلایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے مشین کے کچھ بٹن دبائے اور اس کے ساتھ مشین چل پڑی۔ مشین کے ایک شیشے سے روشنی نکل کر بیکن کے وجود پر پڑ رہی تھی، اور بیکن کا سارا وجود اس روشنی کے گول دائرے میں نہایا ہوا تھا۔ وہ مچل رہا تھا، لیکن کرسی کافی وزنی اور کشادہ تھی۔ اسے تو جنبش بھی نہیں دے پا رہا تھا، جیسے وہ کرسی زمین میں نصب ہو۔ میں نے پیٹر کے اشارے کی سمت دیوار پر دیکھا، اور اس پر مجھے مٹے مٹے سے عکس نظر آنے لگے۔ یہ عکس بیکن ہی کے تھے، اور ان میں عجیب عجیب تصاویر نمایاں تھیں۔ اور پروفیسر، میں سائنس کی ایک اور انوکھی ایجاد دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا۔ ان لوگوں نے واقعی قیامت ڈھا رکھی تھی۔ بھلا کوئی بات تھی کہ بیکن کرسی پر بندھا ہوا تھا لیکن دیوار پر چل رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مناظر بدلتے جا رہے تھے۔ پیٹر نے مشین کا ایک اور بٹن دبایا، اور دفتن بیکن کے حلق سے ایک اور دلدوز چیخ بلند ہو گئی۔ او ذلیل کتوں، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ دہاڑا اور پیٹر مسکرانے لگا۔ ڈیئر گولڈ، دیکھتے رہو میرے دوست۔ ابھی مسٹر پیٹر اپنی زندگی کے وہ تمام راز اگل دیں گے جو شاید انہوں نے اپنی ماں کو بھی نہ بتائے ہوں گے۔ دیوار پر متحرک تصاویر عجیب و غریب مناظر پیش کر رہے تھے۔ ان میں سے ہر منظر میں بیکن موجود تھا۔ وہ مختلف کاموں میں مصروف نظر آتا، کبھی کہیں کبھی کہیں، کبھی کسی سے جنگ کر رہا ہوتا، کبھی سمندر میں سفر۔ اور پروفیسر، حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میں نے وہ منظر بھی دیکھا جس سمندر کے اس جزیرے پر میری بیکن سے جنگ ہوئی تھی، اور میں نے بیکن کی بھی خاصی مرمت کر ڈالی تھی۔ میں نے دیکھا کہ بیکن نے پنکی کو قتل کر دیا۔ بیکن نے میری آنکھوں کے سامنے پنکی کو قتل کیا تھا، اور یہ منظر اس سے پہلے میری نگاہوں میں نہیں آ سکا تھا۔ بڑی ہی انوکھی بات تھی، انوکھی یہ کہ میں اپنی موجودہ شخصیت کو بھول گیا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ ہم اس جگہ آ گئے جہاں بیکن کی زندگی کا آخری واقعہ رونما ہوا تھا۔ یہاں پیٹر نے بیکن کے ذہن کو ایک اور مشینی جھٹکا دیا، اور اس کے بعد جو منظر اس دیوار پر ابھرے وہ کچھ یوں تھے۔ بیکن کے ہاتھ میں وہ بیگ صاف نظر آ رہے تھے جن میں پنکی کی دولت موجود تھی۔ اس وقت وہ ایک سمندری کشتی میں سفر کر رہا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک چھوٹے سے جزیرے کے ایک حصے میں نظر آیا، اور اس جزیرے کو پروفیسر میں اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے بیکن کو پہلے بھی یہاں دیکھا تھا۔ بیکن جزیرے کے ایک مخصوص حصے کی جانب جا رہا تھا، اور پھر ایک جگہ رک کر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا سامان نیچے رکھ دیا۔ اس سامان میں وہ کچھ تلاش کرنے لگا، اور اس کے بعد اس نے ایک عجیب سا لباس نکالا جو سیاہ رنگت اور چست تھا۔ اس لباس میں کچھ عجیب و غریب قسم کے آلات لگے ہوئے تھے جسے اس نے اپنے شانوں پر باندھ لیا، اور پھر اس کا پورا چہرہ بھی اس لباس میں ڈھک گیا۔ اس کے بعد بیکن نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اب وہ پانی میں نیچے اتر رہا تھا، اور میرے دوست آئزک پیٹر کے ہونٹوں پر
مسکراہٹ پھیلتی جا رہی تھی۔ تب بیکن سمندر کی انتہائی گہرائیوں میں ایک ایسے حصے میں پہنچ گیا جو سمندری چٹانوں پر مشتمل تھا۔ اس حصے پر پہنچ کر اس نے کافی دیر تک کوئی مناسب جگہ تلاش کی، اور پھر ایک جگہ اس نے وہ صندوق چھپا دیے جو پانی میں نہ بھیگنے والے چمڑے میں لپٹے ہوئے تھے۔ ان صندوقوں کو اس نے پتھروں کے نیچے دبایا ہوا تھا اور چند پتھر دھکیل کر ان پر رکھے، اور اس کے بعد مطمئن ہو کر اوپر کی جانب چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سطح پر پہنچا، اور یہاں تک پہنچنے کے بعد آئزک پیٹر نے اپنی مشین بند کر دی۔ اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، لیکن بیکن پتھر کے بت کی مانند ساکت بیٹھا ہوا تھا۔ آئزک پیٹر نے میری جانب دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، تم نے دیکھا ڈیئر گولڈ، اس چالاک آدمی نے وہ دولت کہاں چھپائی ہے؟ ہاں، میں نے دیکھا، اور مجھے سخت تعجب ہے۔ ہم نے وہ جگہ معلوم کر لی ہے جہاں دولت محفوظ ہے، اور تمہارے خیال میں کیا اب ہمیں اس شخص کی ضرورت ہے؟ کیا مطلب آئزک پیٹر؟ اب تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ ہاں، البتہ میں اسے کسی مناسب جگہ پر چھوڑ دوں گا، اور یہ اپنے آپ کو بھی بھول چکا ہوگا۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ اس کا ذہنی توازن کبھی اس قابل نہیں ہوگا کہ یہ کسی چیز کے بارے میں سوچ سکے۔ یہ پاگل ہو جائے گا اور بالآخر کسی پاگل خانے میں پہنچا دیا جائے گا۔ اوہ، مگر ایسا کیوں آئزک پیٹر؟ ایسا کیوں کیا تم نے؟ ہمیں تو دولت کا پتہ معلوم ہو ہی گیا ہے، اب ہمیں اس شخص کو پاگل کر کے کیا ملے گا؟ یہ ناگزیر تھا ڈیئر گولڈ۔ اگر مشینی ذرائع سے اس کے ذہن سے معلومات حاصل کی جائیں تو ہمیں کبھی اس دولت کے بارے میں نہ بتاتا، لیکن یہ مشین ہی ایسی ہے کہ اس نے ذہن کے سارے خلیوں کو منتشر کر کے رکھ دیا ہے، تب ہمیں اس کے دل کا سارا حال معلوم ہو سکا۔ اب یہ خلیے کبھی آپس میں اپنی جگہ سیٹ نہیں ہو سکیں گے، اور نتیجے میں یہ پاگل رہے گا۔ اوہ، میں نے اس خطرناک شخص کی اس کارروائی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور پھر افسوس زدہ نگاہوں سے بیکن کو دیکھا جو خاموش بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ تو اب تمہیں اس خزانے کا پتہ معلوم ہو گیا ہے گولڈ، میرے دوست۔ چنانچہ سب سے پہلے مناسب یہ ہے کہ ہم اس شخص سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ چلو اسے کسی سڑک پر چھوڑ دیتے ہیں، آئزک پیٹر نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ لیکن پروفیسر، میری ذہنی کیفیت زیادہ درست نہیں تھی۔ اس دنیا کے رہنے والے کس قدر ظالم، سنگ دل اور شفاق ہو گئے ہیں۔ دولت نے انہیں زندگی کے ہر شعور سے بیگانہ کر دیا تھا۔ وہ صرف دولت کے پجاری تھے۔ انسانی زندگی یا انسانی اقدار کی ان کی نگاہوں میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ بہر صورت میں مسلح نہیں تھا اور نہ ان لوگوں کی اصلاح کر سکتا تھا۔ چنانچہ ایک خاموش تماشائی کی مانند میں آئزک پیٹر کے پیچھے لگا رہا، جس نے بیکن کے دونوں ہاتھ کھول دیے تھے، لیکن بیکن نے کوئی تعرض نہیں کیا۔ آئزک پیٹر نے اس کا بازو پکڑ کر اٹھایا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ اسے لیے ہوئے باہر اپنی کار تک لایا، کار کا دروازہ کھول کر اسے پیچھے بٹھایا، اور اس کے بعد میرے ساتھ کار کے آگے حصے میں بیٹھ گیا، اور پھر ہم چل پڑے۔ پھر ایک سنسان سڑک پر آئزک پیٹر نے بیکن کو نیچے اتار دیا۔ بیکن بیچارہ بالکل خاموشی سے نیچے اتر گیا اور ایک طرف چل پڑا، اور آئزک پیٹر نے مسکراتے ہوئے کار واپس موڑ دی۔ اس کے ہونٹوں پر اپنی وہی فاتحانہ مسکراہٹ تھی، اور میں خاموشی سے اس دنیا کے بارے میں سوچ رہا تھا جو بلا شبہ میری سمجھ سے باہر تھی۔ اتنے سنگ دل، اتنے شفاق اور نئے ترقی یافتہ لوگ میں نے کسی صدی میں نہیں دیکھے تھے، اور اس بات پر مجھے شدید حیرت تھی۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر آئزک پیٹر نے مجھے مخاطب کیا۔ کس سوچ میں ڈوب گئے میرے دوست؟ کچھ نہیں مسٹر پیٹر، تم کافی شریف انسان معلوم ہوتے ہو۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم اس کے لیے افسردہ ہو۔ ہاں، مجھے اس کے پاگل پن سے افسوس ہوا ہے۔ دیکھو میرے دوست، یہ دنیا انہی بنیادوں پر قائم ہے۔ شرافت، ہمدردی اور نیکی بلا شبہ ایک معیاری حیثیت رکھتی ہے، لیکن جن لوگوں نے انہیں اپنایا ہوا ہے وہ ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں۔ میں نے ایسے کسی بھی شخص کو عزت اور بلندیاں طے کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس نے نیکی اور شرافت پر ہی قدم جمائے رکھے ہوں۔ چنانچہ اس انداز میں سوچنا چھوڑ دو، اس دنیا میں کامیاب رہو گے۔ لیکن آئزک، کیا یہ دنیا کبھی اپنے اندر کسی کمی کو محسوس نہیں کرتی؟ کمی؟
ہاں، اگر انسان کے پاس کمی ہے تو دولت کی ہے، اور جس کے پاس دولت کی کمی نہیں وہ پھر کسی بات کو محسوس نہیں کرتا۔ گویا دولت تمہاری نگاہ میں سب سے بڑی شے ہے۔ یہ تو صدیوں میں ذہنوں پر مسلط رہی ہے میرے دوست، ہم اسے نظر انداز کس طرح کر سکتے ہیں؟ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میرا خیال ہے تم اپنی افسردگی دور کرو۔ اب ہم اتنی اعلیٰ حیثیت کے مالک بننے والے ہیں جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ دولت بہت بڑی ہے، اس کے بارے میں اندازہ لگا چکا ہوں۔ اسے حاصل کرنے کے بعد تم بھی ایک شاندار آدمی کی حیثیت سے زندگی بسر کرو گے، اور دنیا کا ہر مسئلہ تمہارے لیے بے مقصد ہوگا۔ ہاں، اس جزیرے کے بارے میں کیا تم کچھ جانتے ہو؟ زیادہ کچھ نہیں مسٹر پیٹر، کیا آپ اسے پہچان چکے ہیں؟ بخوبی بھائی، یہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، آئزک پیٹر نے کہا۔ تو پھر کب وہاں جانا چاہتے ہو؟ گولڈ میرے دوست، جس قدر جلد ممکن ہو سکے۔ ویسے مجھے علم ہے کہ یہ ساحل سے کچھ دور ایک تفریحی جگہ ہے، لوگ یہاں تفریحاً آتے ہیں، لیکن عموماً یہاں چھٹیوں کے دنوں رش ہوتا ہے۔ عام دنوں میں وہ جزیرہ سنسان ہی پڑا رہتا ہے، صرف وہ لوگ وہاں جاتے ہیں جو یا تو مچھلیوں کے شکار کے شوقین ہوں یا پھر یوں ہی تفریحاً نکل جاتے ہوں۔ تب تو تم اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو۔ ہاں بالکل، میں تمہیں وہاں لے چلوں گا، اور میرا خیال ہے اس کے لیے کل دن کا وقت ہی مناسب رہے گا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں مسٹر پیٹر، میں نے جواب دیا، اور پیٹر گردن ہلانے لگا۔ ہمیں اس کے لیے کچھ تیاریاں کرنا ہوں گی۔ کس قسم کی تیاریاں؟ جزیرے تک پہنچنے کے لیے اسٹیمر تو مل جائے گا، عموماً تفریحی مقاصد کے لیے اسٹیمر کرائے پر مل جاتے ہیں، لیکن کچھ دوسری چیزیں، خیر میں تمام چیزیں فراہم کر لوں گا، اس نے جیسے خود سے کہا۔ میں خاموشی رہا۔ کار واپس عمارت میں پہنچ گئی اور ہم دونوں نیچے اتر آئے۔ آئزک کھویا کھویا سا تھا، پھر اس نے چونک کر پوچھا، تم کسی الجھن کا شکار تو نہیں ہو گولڈ؟ نہیں آئزک پیٹر، میں الجھنوں کو قریب نہیں آنے دیتا، اور یہ عمدہ بات ہے۔ بہرحال اب تم آرام کرو، میں واپس بھی جاؤں گا۔ میں نے تمہیں بتایا نا کہ مجھے کچھ چیزیں فراہم کرنی ہیں، جن میں سے چند چیزیں ہمیں بازار سے بھی خریدنا ہوں گی۔ ضرور ضرور، میں نے جواب دیا، اور اپنی رہائش گاہ میں واپس آ گیا۔ دوسرے دن صبح آئزک پیٹر تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس نے بالکل ویسے ہی 2 لباس مہیا کیے تھے جیسا میں نے بیکن کے بدن پر دیکھا تھا، اور جسے پہن کر وہ سمندر میں اترا تھا۔ ایسے ہی چند چیزیں لے کر وہ میرے سامنے اس جزیرے کی جانب چل پڑا۔ آہنی گھوڑا کسی نامعلوم منزل کی طرف دوڑ رہا تھا، اور میں خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم بھی سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ آئزک پیٹر نے کار کو ایک جگہ کھڑا کر دیا اور نیچے اتر آیا۔ جس بکس میں سامان تھا وہ آئزک پیٹر نے اپنے ہاتھ میں لٹکایا ہوا تھا، اور وہ مجھے لیے ہوئے ایک جانب جا رہا تھا۔ ڈیئر گولڈ، بس یوں سمجھو ہم اب کامیابی کے نزدیک ہیں، اور چند ہی لمحات کے بعد تم ایک دولت مند انسان بننے والے ہو، آئزک پیٹر نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ پروفیسر عجیب و غریب حالات سے واسطہ پڑ رہا تھا۔ یہ لوگ مجھے دولت مند بنانا چاہتے تھے، لیکن میں جو کچھ تھا اس کا مناسب اندازہ تم خود کر سکتے ہو، اور یہی میری ذہنی کیفیت تھی۔ میں صرف تفریح کا قائل تھا، اور یہ شخص جس کے ساتھ اس وقت میں زندگی گزار رہا تھا میری نگاہ میں کوئی اچھا انسان نہیں تھا۔ بلا شبہ یہ ایک سائنسدان تھا، ایسی عجیب و غریب قوتوں کا مالک جن کے بارے میں تفصیل نہیں جانتا تھا، لیکن جس دنیا میں میں سانس لے رہا تھا اس کے بارے میں مجھے یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ وہ جدید ترین دنیا ہے، اور اس کے علوم بلا شبہ تمام علوم سے زیادہ حیرت انگیز اور شاندار ہیں جو زمانہ قدیم سے لوگ سیکھتے چلے آئے ہیں، اور جن کا مظاہرہ عام طور سے ہوتا رہا ہے۔ اس دور نے سائنس کے نام سے جو قوتیں حاصل کی تھیں وہ بلا شبہ ان جادوئی قوتوں سے کہیں بڑھ کر تھیں جو زمانہ قدیم میں لوگوں کی طاقت کا ذریعہ بنی رہی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اخلاقی تنزل پیدا ہو گیا تھا پروفیسر۔ یہ لوگ اخلاق و آداب سے اس قدر عاری تھے کہ ان کی ذہنیت پر افسوس ہوتا تھا۔ پروفیسر، میں نے اس قوم کو پسترین قوم قرار دیا تھا جو ذہین تھی لیکن اخلاقی طور پر دیوالیہ تھی۔ سمندر میں دوڑنے والا ایک چھوٹا سا جہاز آئزک پیٹر نے اپنے طور پر حاصل کیا۔ کس طرح، اس بارے میں نے کوئی تفصیل معلوم نہیں کی تھی،
البتہ اس جہاز میں صرف ہم 2 افراد تھی۔ یہ جہاز بہت ہی چھوٹا تھا جسے یہ لوگ سٹیمر کا نام دیا کرتے تھے۔ یہ تیز رفتار جہاز سمندر میں دوڑنے لگا جسے آئزیک پیٹر چلا رہا تھا۔ لیکن کیسی دلچسپ بات تھی کہ ایک اتنا بڑا جہاز سمندر میں دوڑائے جا رہا تھا اور اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ بے شمار بادبانوں کی مدد سے سمندر کے سینے پر چلنے والے جہاز اتنے تیز نہیں دوڑ سکتے تھے۔ آئزیک پیٹر کے چہرے پر خوشی کے تاثرات تھے۔ راستے میں اس نے مجھ سے بہت کچھ باتیں کی، لیکن تیز ہوائیں ہمارے الفاظ کو اڑائے جا رہی تھیں، اس لیے ہم ایک دوسرے کی بات سمجھنے سے قاصر تھے۔ پھر آئزیک پیٹر کا گلا بھی چیختے چیختے تھک گیا تھا، چنانچہ اس نے خاموشی اختیار کر لی اور میں بھی اس وقت خاموش رہنا چاہتا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جدید دور کا انسان لالچ کے راستوں پر چلتا ہوا کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ تب آئزیک پیٹر اس جزیرے پر اترا جسے میں تصور میں دیکھ چکا تھا۔ یہی اس کی منزل تھی اور یہیں بیکن نے اپنی دولت چھپائی ہوئی تھی۔ جزیرے کے ساتھ اس قسم کی جگہیں بنی ہوئی تھیں جن سے بآسانی جزیرے تک پہنچا جا سکتا تھا۔ ہم جس چیز کے ذریعے جزیرے پر پہنچے وہ لکڑی کی ایک سیڑھی تھی۔ آئزیک پیٹر نے اپنا بیگ اٹھایا اور پھرتی سے لکڑی کی سیڑھی پر کود گیا۔ حالانکہ عمر رسیدہ انسان تھا لیکن بے مثال پھرتی کا مالک تھا اور اس وقت تو بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس خوشی کا اظہار اس کے ایک ایک عضو سے ہو رہا تھا۔ چلو گولڈ، ایک جگہ رک کر اس نے پرخیال انداز میں مجھے مخاطب کیا۔ کیا بات ہے پیٹر؟ میں کچھ بھول رہا ہوں، ایک غلطی ہو گئی گولڈ۔ وہ کیا؟ اگر میں تھوڑی سی اور ذہانت کا اظہار کرتا تو اس وقت اس منظر کی تصاویر لے سکتا تھا جب وہ جگہ اسکرین پر نظر آ رہی تھی۔ کون سی جگہ؟ جہاں دولت چھپی ہوئی ہے۔ میں نے اس وقت اس جگہ کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیا تھا، لیکن یہاں آ کر الجھ رہا ہوں۔ گویا تم اس جگہ تک نہیں پہنچ پا رہے جہاں سے سمندر میں داخل ہونا ہے۔ ہاں، نہ جانے وہ کون سی سمت تھی۔ جزیرے کے چاروں طرف کے سمندر کو کھنگالنے کے لیے تو ایک طویل عرصہ درکار ہوگا۔ پیٹر کے انداز سے تھوڑی سی پریشانی جھلکنے لگی۔ پھر مسٹر پیٹر، میں نے انہی کے انداز میں گفتگو کرنا سیکھ لیا تھا۔ آؤ تلاش کریں، پورا دن کوشش کریں گے۔ بیکن کی طرف سے تو اب کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر اتفاق سے وہ جگہ نہ مل سکی تو ہمیں مایوس رہنا پڑے گا۔ کیوں مسٹر پیٹر، کیا آپ بیکن کو دوبارہ تلاش نہیں کر سکتے؟ میں نے معلومات کی غرض سے پوچھا۔ اگر وہ مل بھی جائے تو اس کی حیثیت مٹی کے ایک ڈھیر سے زیادہ نہیں ہوگی۔ لیکن کیوں؟ اوہ سمجھو مائی ڈیئر، اب اس کے ذہن کو دنیا کا کوئی بھی سائنسدان ترتیب نہیں دے سکتا۔ وہ اب ہمیشہ کے لیے منتشر ہو گیا ہے۔ لیکن میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ اگر مجھے جزیرے کے چاروں طرف کا سمندر بھی کھنگالنا پڑا تو میں دریغ نہیں کروں گا۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے مسٹر پیٹر، چلو ہمیں کسی بلند جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ بلند جگہ؟ ہاں، کوئی ایسی بلند جگہ جہاں سے ہم جزیرے کے زیادہ سے زیادہ منظر دیکھ سکیں۔ ممکن ہے وہ جگہ ہمیں یاد آ جائے۔ ہاں، ترکیب تو عمدہ ہے۔ اوہ واقعی تم نے یہ بات تو کافی ذہانت کی کہی ہے۔ اس طرح زیادہ مناظر واضح ہو جائیں گے اور ہم ان میں اپنے مطلب کی جگہ تلاش کر سکیں گے۔ لیکن پروفیسر، پورے جزیرے پر ایسی کوئی جگہ نہیں مل سکی۔ جزیرہ زیادہ تر ہموار زمین یا درختوں پر مشتمل تھا۔ پیٹر کی آنکھوں میں پھر اضطراب نظر آنے لگا۔ اب کیا کیا جائے گولڈ؟ وہ پریشانی سے بولا اور میں مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے چاروں طرف نگاہیں بھی دوڑائیں اور بالآخر پیٹر کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، چلو پیٹر۔ اور وہ احمقوں کی طرح میرے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ تب میں نے ایک بلند و بالا درخت کا انتخاب کیا اور اس کے نزدیک جا کر کھڑا ہوا۔ پھر میں نے اپنے پاؤں سے اس دور کے جوتے اتارے۔ ظاہر ہے پروفیسر، مجھے موجودہ دور میں موجودہ دور ہی کے انداز میں رہنا تھا۔ پیٹر میری اس حرکت کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب میں نے درخت کے تنے پر انگلیاں گاڑیں تو اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ارے واہ، واقعی یہ ترتیب تو بہت عمدہ ہے، لیکن کیا اس بلند درخت پر تم چڑھ سکو گے؟ کیوں نہیں میرے دوست، میں نے کہا،
اور بھلا ایسے معمولی درخت پر چڑھ جانا میرے لیے کون سا مشکل کام تھا۔ میں کسی پھرتیلے بندر کی مانند اچھلتا ہوا درخت پر چڑھنے لگا، اور پھر میں درخت کی سب سے بلند شاخ پر تھا۔ میں نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں اور مسکرایا۔ واہ کیا خوب بات تھی! میرا ذہن آئزیک پیٹر کی مانند تو نہیں تھا کہ کسی چیز کو دیکھنے کے بعد بھول سکے۔ میرے ذہن میں تو صدیاں محفوظ تھیں پروفیسر، اور بھلا وہ جگہ میری نگاہوں سے کیسے پوشیدہ رہ سکتی تھی؟ چنانچہ میں نے دیکھا کہ جس جگہ آئزیک پیٹر کھڑا ہے اس سے صرف چند گز کے فاصلے پر وہ جگہ موجود ہے جس کی نشاندہی میں نے حیرت انگیز طریقے سے دیکھی تھی۔ چنانچہ میں مسکراتا ہوا نیچے اتر گیا۔ آئزیک پیٹر امید و بیم کی کیفیت میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے قدم نیچے رکھتے ہی اس نے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ اندازہ ہو سکا دوست؟ ہاں مسٹر پیٹر، میں نے وہ جگہ تلاش کر لی ہے، میں نے کہا، اور آئزیک پیٹر اچھل پڑا۔ ہاں آؤ میرے ساتھ، میں نے کہا، اور آئزیک پیٹر دوڑنے کے سے انداز میں میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا، اور جب میں نے اسے اس جگہ لے جا کر کھڑا کیا جس کا اندازہ میں نے لگایا تھا تو وہ خوشی سے ناچنے لگ گیا۔ بالکل بالکل، واقعی! اوہ میرے دوست، تم تو بڑے کارآمد انسان ثابت ہوئے ہو۔ تمہاری یادداشت مجھ سے بلا شبہ بہتر ہے۔ یقیناً یہ وہی جگہ ہے۔ اب مجھے یاد آ گیا۔ لو یہ لباس پہنو، لیکن ٹھہرو، کیا تم غوطہ خوری کر سکتے ہو؟ اچانک ہی اسے اس بات کا خیال آ گیا تھا، اور اس کے چہرے پر پھر پریشانی کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ ہاں لیکن یہ لباس پہن کر نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مجھے سمندر میں اترنے کے لیے کسی بیرونی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے نہیں نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم اتنی گہرائیوں میں جاؤ گے بغیر لباس کے؟ لیکن سوچو، ان گہرائیوں میں اتر جانا آسان کام نہیں ہوگا۔ یہ لباس پہن لو، اس کے ساتھ یہ آکسیجن سلنڈر لگا ہوا ہے، اس سے تمہیں سانس لینے میں آسانی ہوگی۔ کیا تم میرے ساتھ نیچے نہیں چلو گے آئزیک پیٹر؟ میں نے سوال کیا، اور آئزیک پیٹر نے گردن ہلا دی۔ کیوں نہیں، لیکن میں زیادہ ڈیپ ڈائیونگ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ آکسیجن ماسک میرے پاس موجود ہے، لیکن میرے پھیپھڑے زیادہ دیر تک سمندر میں رہنے کے متحمل نہیں ہو سکیں گے۔ البتہ میں تمہیں اس جگہ تک پہنچا کر واپس آ جاؤں گا، آئزیک پیٹر نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ پھر وہ لباس پہننے میں مصروف ہو گیا، لیکن میں دوڑتا ہوا سمندر میں داخل ہو گیا تھا، اور پھر میں نے سمندر کی گہرائیاں ناپنا شروع کر دیں۔ آگ اور پانی سے میری دوستی بے مثال تھی۔ میرے صدیوں کے ساتھی یہی تو تھے۔ آگ، پانی، ستارے، سب کے سب میرے دوست تھے، کبھی نہ بدلنے والے، ہمیشہ یاد رکھنے والے۔ اور سمندر کی نرم آغوش نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لے لیا۔ پانی نے مجھے گہرائیوں میں جانے کی جگہ دے دی، اور میں نے چٹانوں سے سوال کیا۔ مجھے جس چیز کی ضرورت تھی وہ سب جانتے تھے۔ تب میں اس جگہ پہنچ گیا جسے دیکھ چکا تھا۔ میں جدید انسانوں کی ایجادات کے ذریعے ایک ایسے ذہن میں جو اس کا چشم دید گواہ تھا اور جسے ناکارہ بنا لیا گیا تھا کہ وہ آئندہ راہ میں نہ آ سکے، اور افسوس تھا مجھے بیکن پر کہ اس کی تباہی کا ذریعہ میں بھی تھا، جبکہ مجھے ان ساری چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پھر میں نے وہ وزنی پتھر ہٹائے جس کا پانی میں کوئی وزن نہیں تھا، اور مجھے وہ چیز نظر آ گئی جس کے حصول کے لیے ہم یہاں تک آئے تھے۔ میں نے اسے اپنے قبضے میں کیا اور سوچنے لگا اس سفید فام بوڑھے کے بارے میں جو شاید اس خوف سے مر ہی نہ گیا ہو کہ کہیں میں وہ دولت لے کر سمندر کے نیچے فرار نہ ہو جاؤں۔ لیکن میں کرتا کیا کاغذ کے ان ٹکڑوں کا، اور میں اسے لیے ہوئے سطح کی طرف بڑھنے لگا، یہاں تک کہ میرا سر پانی سے بلند ہو گیا اور کنارہ زیادہ دور نہیں تھا، یعنی وہ شخص مجھے دیکھ سکتا تھا جو اتنی دور سے بھی بے بسی کی تصویر بنا نظر آ رہا تھا۔